بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایاز، احمد ایاز نام تھا سلطان محمود غزنوی کا چہیتا لاڈلا وزیر، بہت قابل تھا، ذہین تھا، جس کو آپ انٹیلیجنٹ، بریلینٹ، شارپ وغیرہ کہتے ہیں، بڑا سمجھدار۔ بادشاہ نے اس کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ جو دوسرے تھے وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ یہ عام سا آدمی دیکھو بادشاہ کا خاص بن گیا ہے، ہم اچھے گھرانوں کے، اور ہمیں وہ بادشاہ اہمیت نہیں دیتا جو ان کو دیتا ہے۔ تو وہ ٹو میں رہتے تھے۔ ٹو کا مطلب تلاش میں رہنا، کہ اس کی کوئی کمزوری ملے، اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرائیں، بادشاہ کی نظر میں اس کو خراب کریں۔ یہ جیلسی ہوتی ہے، عام پائی جاتی ہے ہر فیلڈ کے لوگوں میں۔ آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں۔ وزیر، باقی وزیر ٹو میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی کمزوری، کوئی خامی، کوئی اس کی مسٹیک ہمیں معلوم ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ کا دربار ختم ہوتا ہے تو یہ ایاز جو ہے یہ تہ خانے میں، بیسمنٹ میں جو اس کی جگہ ہے، وہاں ضرور جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو ان کو یہ شک پڑا کہ یہ کوئی چیز دربار سے چوری کرتا ہے اور نیچے جا کے رکھاتا ہے اپنے سامان میں۔ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف دیکھتے تھے آتا جاتا۔ شک کرنے والے کو 100 بہانے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ بادشاہ، یہ جو تیرا خاص وزیر ہے، دربار کے ختم ہونے پر یہ نیچے اپنے تہ خانے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، ہمیں شک ہے کہ اس نے وہاں کوئی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، یا یہاں سے یہ چوری کر کے وہاں جا کے رکھتا ہے، کوئی تو بات ہے، یہ وہاں ضرور جاتا ہے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کے وزیر ایاز سے حسد کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے شبہ نہیں ہے، مگر میں تمہاری تسلی کر دیتا ہوں، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں، میں اعتماد کرتا ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، مگر تمہاری تسلی کرتا ہوں۔ اس نے ایاز سے کہا چلو نیچے جو تم نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے دکھاؤ۔ ایاز نے کہا چلیے، آپ کا جو حکم۔ اس وزیروں کو ساتھ لے کے بادشاہ کے ساتھ ایاز نیچے گیا۔ وہاں ایک پرانا سا چھوٹا سا بکس، صندوق کہہ لیں آپ، پرانا سا، وہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔ اس نے کھولا تو اس میں پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی جوتی رکھی تھی۔ اس صندوق میں یہ 2 چیزیں تھیں، کپڑے تھے پرانے پھٹے ہوئے اور ٹوٹی ہوئی جوتی۔ وہ سب کے سب حیران پریشان۔ ہم تو سمجھتے تھے ہیرے رکھے ہوں گے اس نے لا کے، یہ رکھا ہوگا۔ اب وہ سب شرمندہ، کیونکہ حسد جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ آپ کو کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، بلکہ آپ اپنی نیکیاں بھی گوا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، لو بھئی یہ ہے سامان، اور کیا ہے؟ وہ چپ۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز سے، تو روز نیچے آتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، تو آخر کیوں آتا ہے نیچے؟ ایاز نے کہا بادشاہ یہ میرا وہ سامان ہے، جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میں نے یہ کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے، جب میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنا خاص وزیر بنا لیا، بہترین لباس، بہترین چیزیں دیں، مگر میں روزانہ دربار سے اٹھ کے آتا ہوں کہ دربار میں تو میں وزیر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، روز آ کے اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بتاتا ہوں یاد کر یہ ہے تو، یہ ہے تیری اوقات، تاکہ میرے اندر کوئی تکبر، کوئی غرور نہ آئے۔
غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، خاص وزیر بن جانے کے بعد بھی روزانہ خود کو یاد دلانا کہ یہ ہے تو، یہ ہے تیرا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چیز مل جائے ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، ہمارے ڈھنگ بدل جاتے ہیں، اور جو عہدہ مل جائے تو وہ تو فرعون بن جاتے ہیں، اور جب عہدہ چلا جائے تو پھر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح۔ تو یاد رہے، یاد رہے، تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا، خوشی میں بھول جانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔